میں نے اس کے نام بھی بتائے تھے اور کس صلاحیت کا بچہ کیا بن سکتا ہے یہ بتایا تھا۔ جب بچوں کی صلاحیتیں نہیں سمجھی جاتی اور والدین اور ٹیچر ان کی صلاحیت کے خلاف ان کو تیار کرتے ہیں تو پھر سائیکولوجیکل بیماریاں ان میں پیدا ہونے لگتی۔ ملٹیپل انٹیلیجنسیز بولتے ہیں ان کو۔ کوئی بچہ لنگوسٹک ہوتا ہے، کوئی انٹرا پرسنل ہوتا ہے، کوئی انٹر پرسنل ہوتا ہے، کوئی میتھمیٹیکل ہوتا ہے، کوئی میوزیکل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے، کوئی لنگوسٹک ہوتا ہے، کوئی باڈیلی کائناسٹک ہوتا ہے، کوئی اسپیشل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے، کوئی نیچرلسٹ ہوتا ہے۔ یہ 8 طرح کی صلاحیتیں بچوں میں پائی جاتی۔ اور میں نے ایک مثال دی تھی کل کہ لنگوسٹک بچے کیا کیا بن سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں اس کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ ہمارے جو فارغ طلبہ ہوتے ہیں، جو عالم بن رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں، اور اسکول میں پڑھانے والی ٹیچروں کی بھی الحمدللہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ صرف مختصر بتا رہا ہوں آپ حضرات کو تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیزیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ان صلاحیتوں کو سمجھے بغیر ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سائیکولوجیکل بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، تعلیم چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پاورٹی ہے، غربت کی وجہ سے بچے نہیں پڑھ پا رہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کے اندر سائیکولوجیکل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ والدین کے اور ٹیچر کے غلط طریقۂ تعلیم سے ہوتی۔ مثال کے طور پر جب ہم بچوں کی صلاحیت نہیں سمجھ پاتے اور ان پر زبردستی تھوپتے ہیں تو بچے چل نہیں پاتے، تو ان کی توجہ تعلیم سے ہٹنے لگتی۔ جب توجہ نہیں ہوتی تو اس کے سبق سمجھ میں نہیں آتا، تو والدین بھی اس کو پنشمنٹ کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور ٹیچر بھی مارتے ہیں۔ اب ایک کلاس میں 30-35 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس بچے کے ساتھ غلط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، تو وہ بچہ ڈسلیکشیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سائیکولوجیکل ایک بیماری ہے جس سے توجہ باقی نہیں رہتی اس کی۔ اس کا بہت آسان علاج تھا، لیکن اگر اس کی پریکٹس والدین کو نہیں ہے، ٹیچر کو نہیں ہے، تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے اور بچے کو ضائع کر دیں، اور وہ یہ سمجھیں گے بچہ پڑھ نہیں پا رہا، حالانکہ غلطی اس ٹیچر کی ہے کہ وہ پڑھا نہیں پا رہی، وہ اس بچے کو سمجھ نہیں پا رہی۔ جب بچہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھا نہیں جاتا، اس وقت میں بھی اس کو ڈانٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، تو اس کا کیلکولیشن خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈسکیلکوریا کہتے ہیں۔ اب چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو جو اس بیماری میں مبتلا نہیں وہ فوراً بتائے گا 4، 2 + 2 = 4۔ لیکن جو بچہ ڈسلیکشیا میں مبتلا ہو گیا اور اس کے بعد وہ ڈسکیلکوریا میں چلا گیا، تو اب اس کا کیلکولیشن خراب ہو جائے گا۔ وہ 2 اور 2 4 نہیں بتا پائے گا، 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں یہ نہیں بتا پائے گا۔ تو جب نہیں بتا پائے گا تو اس کو اور مارا جائے گا۔ اب ٹیچر بھی مار رہی ہیں، والدین بھی کوس رہے ہیں، دوسرے بچوں کی مثالیں دے رہے ہیں کہ اس بچے کو دیکھو کتنا اچھا چل رہا ہے، اس بچے کو دیکھو کتنا اچھا چل رہا ہے، تو یہ بچہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا گرافک خراب ہو جاتا ہے، تو تیسرا اسٹیپ میں چلا جاتا ہے، ڈسگرافیا ہو جاتی ہے۔ اس کو سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں سب یہ۔ اب اس کو لکھا نہیں جاتا، اس کو حروف سمجھ میں نہیں آتے، آپ اسے ڈی ایسے لکھواتے ہیں تو وہ ایسا لکھتا ہے، چپل الٹی پہنتا ہے، کام الٹے الٹے کرتا ہے۔ تو اس کا بھی بہت آسان علاج تھا، لیکن والدین جانتے، ٹیچر جانتے تو آسانی کے ساتھ علاج ہو جاتا، لیکن جب نہیں جان سکے تو بیماری میں مبتلا کر دیا اس کو۔ اب جب اس میں بھی اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، مارا جاتا ہے، تو مزید اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہائپر ایکٹیویٹی کا ہو جاتا ہے، غلط حرکتیں کرنے لگتا ہے، تعلیم سے اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، ٹیوشن نہیں جاتا ہے، اسکول نہیں جاتا ہے، مدرسے نہیں جاتا ہے، سبق یاد نہیں کرتا، تو مزید اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ تو اب ایک بیماری ہوتی ہے OD، اپوشنل ڈس آرڈر۔ اب بچے کے اندر بغاوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، گھورتا ہے، ٹیچروں سے بدتمیزی کرتا ہے،
ساتھیوں کو مارتا ہے اور پھر وہ الٹی حرکتیں کرتا ہے، گھر سے نکلنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، بڑوں سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر یہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں بچے، 3 4 ساتھیوں کو بٹھا کے، یہ سب اپوزنل ڈس آرڈر کے بچے ہوتے ہیں۔ کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو پیٹ رہے ہیں، اوپر سے آ رہے ہیں تو پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہارن بہت زیادہ بجائیں گے، لڑتے بہت زیادہ ہیں، گالیاں بہت زیادہ بکتے ہیں۔ یہ سب وہ بیمار ہوتے ہیں بچے جو والدین نے بیمار کیے ہیں، ٹیچروں نے بیمار کیے، ان بچوں کا قصور نہیں تھا۔ اب اس میں بھی اس کا علاج ہو سکتا تھا، اس کے پاس یو ٹرن تھا ابھی، لیکن جب اس میں بھی اس کا علاج نہیں ہوا اور اس کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تو اب وہ بیماری آ گئی اسی او ڈی سے سی ڈی میں چلا گیا، کنزرو ڈس آرڈر بولتے ہیں اس کو۔ اب وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے بچہ کہ اب یو ٹرن کا بھی موقع نہیں رہتا۔ اب یہ بچے ایسی خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس وقت جو پورے معاشرے میں آپ خرابیاں دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں، یہ عام طور پر ان بیماریوں میں مبتلا۔ لوگوں کو شکایت ہے کہ شراب بہت عام ہو رہی ہے، نشہ بہت عام ہو رہا ہے، زنا بہت عام ہو رہا ہے، بے حیائی بہت عام ہو رہی ہے، والدین کی نافرمانی بہت عام ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے نہیں سمجھ پا رہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ ان بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھا نہیں گیا اور غلط طریقے سے ان کو تعلیم دی گئی، تو یہ سائیکولوجیکل بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور مبتلا کرنے والے والدین اور ٹیچر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچے چھوڑ رہے ہیں غربت کی وجہ سے چھوڑ پا رہے ہیں۔ 85% بچے وہ ہوتے ہیں جو لرننگ ڈسیبلٹیز کی وجہ سے تعلیم نہیں کر پاتے۔ تو کیا کیا بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ان کا کیا علاج ہے، وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت پیارے بچے ہیں، ان کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔